السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کا 5واں پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ مومنین کی ماں کا درجہ حاصل کرنے کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہا مذہبی تعلیم میں اور مشغول ہو گئیں۔ جب بھی آیتیں نازل ہوتی وہ ان کو حفظ کرتی۔ وہ اپنے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو یاد رکھتی جو اسلام کے بارے میں بہتر فہم کے لیے ہوتی۔ اکثر وہ شریعہ کے نقاط پر گفتگو کرتی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک واقعے سے روایت ہے جو انہیں مباشر رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا۔ وہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تمام افراد جنہوں نے درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیعت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے نہ کہ جہنم میں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہو جاتے ہیں مگر حفصہ رضی اللہ عنہا ہار نہیں مانتی اور سورہ مریم کی آیت کا حوالہ دیتی ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو، یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے سورہ مریم کی اگلی آیت کا حوالہ دیا، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرنے کی خبر پورے مدینے میں پھیل گئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی ملامت کی۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان سے اسی انداز میں بات کرتی ہیں۔ ان کے والد نے پھر آگاہ کیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقابلہ نہیں کریں گی اور ایک خاص سلیقہ اختیار کریں گی ورنہ وہ خود پر پریشانی لائیں گی۔ امتی کی ماؤں میں عائشہ، حبیبہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما قبیلہ قریش سے تھیں، دیگر دوسرے قبیلوں سے تھیں۔ روزانہ عصر کے بعد وہ ہر ایک کی طرف تشریف لے جاتے اور خبر لیتے کہ کہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ملاقات کا وقت مقرر ہوتا تھا اور ہر بیوی بے صبری سے ان کی منتظر رہتی۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات سے اداس ہوتی اور انہوں نے حفصہ اور سودا رضی اللہ عنہما سے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ اکٹھے ہو گئی اور انہیں پتہ لگا کہ زینب رضی اللہ عنہا کا کوئی رشتہ دار ایک خاص قسم کی شہد انہیں بیچتے تھے اور وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ پیش کرتی۔ وہ ان کی پسندیدہ ڈش تھی اور اسی وجہ سے وہ ان کے گھر زیادہ دیر رک جاتے تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ ان کا دیر سے گھر آنا برداشت نہیں کر پاتی تھیں۔ وہ ان کے احترام کی وجہ سے براہ راست اعتراض نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے وہ حفصہ اور سودا رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کہ جب وہ ہر ایک کے پاس آئیں گے تو وہ سب کہیں گی کہ ان کے منہ مبارک سے ایک عجیب قسم کی مہک آ رہی ہے۔ جب انہوں نے تینوں کی زبان سے ایک ہی بات سنی تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ شہد ہو، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھلائی کے لیے شہد چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ کسی عام انسان کی زندگی کا واقعہ ہوتا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ واقعہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جن کا ہر قول اور ہر فعل قانون اور شریعہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس وجہ سے اس کی خصوصی اہمیت ہے اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ التحریم میں ان کی سرزنش کی۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا پہ اعتماد کر کے ایک راز کی بات بتائی اور انہیں آگاہ کیا کہ کسی اور سے نہ بتائیں، مگر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی اس آیت کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اور پھر جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے عالم والے خبردار نے بتایا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ تھرسڈے کو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ 1 پارٹ 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔